الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال في موضع آخر: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اسلام نے جو عورتوں کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت اور ان کے مان سمان کی بات کی ہے، وہ کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے کلچر اور سویلائزیشن میں نہیں. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جو انسان شادی کرتا ہے اس شادی کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کنہیں حاصل ہوگا، قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر بیان کر. اللہ رب العزت نے فرمایا: اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. کیوں پیدا کیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون میسر ہو ان کے ساتھ. اور اسی پروردگار نے تمہارے درمیان مودت، محبت، الفت، پریم کو ڈال دیا، بنا دیا. ورحمہ، اور رحمت بنائی. میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، انسان کو سکون اپنے گھر میں اسی وقت مل سکتا ہے جبکہ زوجین میں، میاں اور بیوی کے اندر باہم محبت ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کو بیئر کرنے کا، برداشت کرنے کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنا، کوآپریشن دینا، تعاون کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، یہ صفت اگر ہوگی تو گھر میں سکون ہو. گویا کہ اگر یہ صفات نہیں ہے تو انسان شادی کا جو بنیادی مقصد ہے سکون اور اطمینان کا حاصل کرنا، اس سے محروم ہوگا. اور حدیث کے اندر ایسے بہترین انداز میں اور ایسی بہترین نفسیات کے ساتھ اس بات کو سمجھایا گیا ہے. فرمایا کہ آدمی سماج میں رہتا ہے، اونچ نیچ سب سے ہوتی ہے. اگر آدمی اسی اونچ نیچ میں گالی گفتاری کرنے لگے، بد زبانی کرنے لگے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے، تو میں کرنے لگے، تو ایسی صورت میں گھر کا سکون غارت ہو جائے.
اور ساتھ ہی میں جو ہمارے بچے ہماری بچیاں ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے گالی گفتاری کرتے ہوئے اور نازیبا کلمات اور رف لینگویج استعمال کرتے ہوئے جب ہماری اولاد دیکھے گی تو فطری طور پہ اس کے نقصانات اور ان کے اندر یہ گندے جذبات لڑائی جھگڑے کے خود بخود پیدا ہو. حدیث میں سمجھایا گیا ان کریہ منہا خلقن، کیسی عمدہ بات کہی گئی، کاش کہ ہمارے سماج کے لوگ اسے سمجھیں اور برتیں. فرمایا اگر تم کو تمہاری بیوی میں کوئی چیز ناپسندیدہ دکھتی، کوئی چیز چاہے وہ کھانے پکانے کے تعلق سے ہو، رہن سہن کے تعلق سے ہو اور کسی بھی ناحیے سے اگر اس کی کوئی چیز تم کو ناپسند دکھتی ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اس کے اندر وہ چیزیں بھی دیکھو جو خدا نے اس کے اندر اچھائیاں رکھی. ایک خرابی ہے، 10 اچھائیاں آپ دیکھیں گے تو گھر بسے گا اور گھر چلے گا اور گھر میں خوشحالی آئے. فرمایا رضی منہا آخر، تو بہت ساری صفات، بہت ساری کوالٹیز، بہت ساری اس کی عادات، بہت ساری اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوں گی جو آپ کو خوش کرنے والی ہوں.